جی وقار سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر چلتا آ رہا ہے۔ یکم محرم الحرام کو سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو حر بن یزید نے آپ کو ایک مقام پر روکا۔ اس نے آپ کو روکا تو آپ چل پڑے۔ اس نے دوسرے مقام پر روکا، پھر تیسرے مقام پر روکا۔ ایک ایسا مقام آیا جہاں حر نے سیدنا امام حسین کو روکا تو آپ نے پوچھا کہ حر یہ بتا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس جگہ کو کون سے نام سے بلایا جاتا ہے، کون سے نام سے پکارا جاتا ہے؟ تو حضرت حر نے سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور اسے کرب و بلا کہا جاتا ہے، اس جگہ کو کرب و بلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو سیدنا امام حسین نے جب کرب و بلا کا نام سنا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو، آپ کے ساتھ جو قافلہ تھا، آپ نے ان کو حکم دیا کہ اسی مقام پر خیمے لگا دو، اسی مقام پر ڈیرے لگا دو، یہی ہماری منزل مقصود ہے، کرب و بلا۔ سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مقام پر ڈیرے لگا دیے، اور دوسری طرف حر اور اس کے لشکر نے بھی ڈیرے لگا دیے۔ جب سیدنا امام حسین علی مقام نے کربلا کی سرزمین پر ڈیرا لگایا تو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے سیدنا امام حسین کو خط آیا، اور خط وہی تھا کہ یزید کی بیعت کر لو یا جنگ کی تیاری کرو۔ تو سیدنا امام حسین علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ میں یزید کی بیعت کسی حال پر نہیں کروں گا، اس کے علاوہ اگر آپ جو چاہو میں اس پر تیار ہوں کرنے کو۔ تو سیدنا امام حسین نے یزید کی بیعت سے جب انکار کیا اور حضرت حر بہت ہی محب اہل بیت تھا، اس کے دل میں اہل بیت کی بڑی محبت تھی، بڑی الفت تھی۔ علماء فرماتے ہیں جب ابن زیاد کی طرف واپس یہ پیغام پہنچا کہ حر کی طرف سے یہ پیغام گیا کہ امام حسین یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر رہے ہیں، تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے عمر بن سعد کو بلایا۔ جب ابن زیاد کی بارگاہ میں آیا تو اس نے کہا کہ فوراً ہی تو کربلا جا اور ساتھ ہی لشکر لے جا۔ یہ ابن زیاد کوفے کا گورنر تھا، جسے نعمان بن بشیر کی جگہ پر گورنر بنایا گیا تھا۔ اس نے عمر بن سعد کو 22,000 کا لشکر بھیج کر 22,000 کا لشکر بھیج کر اس نے سیدنا امام حسین کے مقابلے میں بھیجا، اور یہی کہا کہ جاؤ اسے کہو کہ حسین یزید کی بیعت کر لے یا ہم سے جنگ کر لے۔ تو عمر بن سعد 22,000 لشکر لے کر وہاں پہنچا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ جو 10 محرم الحرام کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ کر آپ کی غلامی کا شرف حاصل ہوا، اس نے کہا عمر بن سعد کو کہ عمر بن سعد وہ چہرے دیکھ، آج بھی مجھے وہ مصطفیٰ کے فرامین یاد ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ لیکن عمر بن سعد اس کے سر پر سلطنت سوار تھی، گورنری سوار تھی، کیونکہ اسے رائے ایک جگہ تھی، بہت اعلیٰ جگہ تھی، وہاں سب سے زیادہ فصل اگتی تھی، وہاں سب سے زیادہ تجارت ہوتی تھی۔ اس جگہ کا گورنر عمر بن سعد کو بنایا گیا تھا، اسے گورنری پیاری تھی، وہ سیدنا امام حسین کے مقابلے میں آ گیا۔ 22,000 کا لشکر، علماء فرماتے ہیں ان 22,000 میں وہ لوگ بھی تھے،
ان 22,000 میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے کوفہ سے مکے کی طرف سیدنا امام حسین کو خط لکھ کر بلایا تھا۔ اللہ اکبر، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ کوفے والوں نے دھوکے سے صحابہ تو کہہ رہے تھے نا کہ حضور ہم کوفہ والوں کو جانتے ہیں، یہ بڑے بے وفا ہیں، لیکن سیدنا امام حسین جب وہاں پہنچے، عمر بن سعد جب 22,000 کا لشکر لے کر آیا تو ان 22,000 میں اکثر تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے سیدنا امام حسین کو خط لکھ کر کوفہ کی طرف بلوایا تھا۔ وہ لوگ بھی اس میں شامل تھے، بدبخت وہ لوگ جنہوں نے خاندان نبوت سے بے وفائی کی۔ سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا آ کر اس بدبخت نے وہ دریائے فرات پر آ کر اس نے ڈیرے لگا دیے، پانی بند کر دیا گیا۔ اس نے ہر کو کہا کہ ہر اس خاندان نبوت پر پانی بند کر دے، جب پانی بند کرے گا بچے ہیں یہ پیاسے ہوں گے، جب شدت محسوس ہوگی تو آپ خود بخود امام حسین یزید کی بیعت کرے گا۔ تو ہر نے عمر بن سعد کو کہا، عمر بن سعد میرا دل مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں خاندان نبوت پر پانی بند کروں۔ تو اس نے دیکھا کہ ہر کے دل میں محبت اہل بیت پیدا ہو رہی ہے، الفت اہل بیت پیدا ہو رہی ہے، تو اس بدبخت نے دریائے فرات پر ڈیرا لگا کر خاندان نبوت پر پانی بند کر دیا۔ اور سیدنا امام حسین علی مقام اور آپ کے قافلہ والوں پر 3 دن 7 سے 10 محرم الحرام تک پانی بند رہا۔ اور سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی عظیم شخصیت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور سیدنا امام حسین سلطنت کے لیے گئے تھے، شاہی کے لیے گئے تھے۔ میں کہتا ہوں ارے لوگوں، انہیں سلطنت کی کیا ضرورت تھی جنہیں مصطفیٰ نے بچپن سے ہی جنت کا سردار بنا دیا تھا؟ ارے سلطنت تو اس کو چاہیے جس کے پاس کچھ ہو نا، جو ہو ہی سردار۔ انہیں سلطنت کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں سلطنت کی کیا ضرورت ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلیاں تھیں، نواسۂ رسول سیدنا امام حسین حضور کے کاندھے پر سوار تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں بھی آیا ہے، ایک اور غلام کے بارے میں بھی آیا ہے، انہوں نے دیکھ کر کہا کیا ہے نواسۂ رسول تو کتنا خوش قسمت ہے، کتنا خوش قسمت اور کتنا عظیم خوش قسمت ہے جو تیری سواری مصطفیٰ بنے ہوئے ہیں، کتنی عظیم تیری سواری ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں سواری کو نہ دیکھو، سوار بھی دیکھو کتنا اعلیٰ ہے۔ وہ سیدنا امام حسین کی شخصیت تھی جن سے حضور محبت کرتے تھے، حضور الفت کرتے تھے۔ ان بدبختوں نے خاندان نبوت پر پانی بند کیا اور سیدنا امام حسین نے خیمے کے ساتھ ہی ایک خندق کھدوائی، خندق بیویوں کے خیمے کے ساتھ یہ خندق کھدوائی گئی اور اس خندق میں آگ لگائی گئی۔ جب آگ لگائے رہے تھے تو ایک بدبخت سیدنا امام حسین کے قریب سے گزرا اور اس بدبخت نے کہا کہ امام حسین جیتے جی ہی آگ میں جانا چاہتا ہے، مرنے کے بعد تو تجھے آگ ملے گی ہی، جیتے جی آگ میں جانا چاہتا ہے۔ تو سیدنا امام حسین علی مقام نے کہا اوے بدبخت، میں امام حسین کہہ رہا ہوں یہ آگ ابھی ابھی تجھے پکڑ لے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی نواسۂ رسول کے زبان سے یہ الفاظ نکلے، فرماتے ہیں کہ اس کا گھوڑا پاگل ہو گیا، وہ گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا اور گھوڑا اسے لے کر اس خندق کے قریب آیا اور گھوڑا وہاں اچھلا، گھوڑے سے اسے اٹھا کر اس خندق میں گرا دیا، وہ وہیں جل کر خاکستر ہو گیا۔ آپ خود سوچیں یار، عقل سے کام لیں۔ جن کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جاتے ہیں، اگر وہی سیدنا امام حسین جو خندق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تجھے آگ جلا دے اور اس بدبخت کو فوراً آگ نے جلا دیا، اگر وہی سیدنا امام حسین میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا عشق کہتا ہے کہ وہی امام حسین اگر دریائے فرات کو حکم دے دیتے کہ میرے خیمے کے قریب سے گزر، دریائے فرات کی کیا جرأت تھی کہ وہی گزرتا رہتا۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر امام حسین دریائے فرات کو حکم دے دیتے اور دریائے فرات نواسۂ رسول کے خیموں کے قریب سے ہی چل پڑتا۔
ان کو اللہ نے یہ شان دی ہے، اور جن کے جنت سے جوڑے جبریل لے کر آئے، جن کا درزی جبریل بن کر آئے، یہ خواہش ہو تو والدہ کو کہیں کہ اماں حضور آج ہر کسی نے عید کا دن ہے، نئے کپڑے پہنے ہیں، ہمارے لیے بھی نئے کپڑے سلوا دیں، تو خالق نے ارشاد فرمایا کہ جبریل جا جنت سے پوشاک لے جا، درزی بن کر جا، میرے محبوب کے نواسوں کے لیے کپڑے سلا کر لے جا، اور میرے محبوب کے نواسوں کی بارگاہ میں پیش ہو، حاضر ہو کر ان کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ یہ شان تھی ان کی، یہ مقام تھا ان کا، اور یہ جو آپ سرزمین کربلا پر آئے، یہ نانا سے کیا ہوا وعدہ تھا، وہ وعدہ نبھانے کے لیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، ایک ایک کر کے ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ بولے حسین مولا دین نبی کی خاطر، بولے حسین مولا دین نبی کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ یہ وعدہ نبھانے کا اصل مقصود تھا جو سیدنا امام حسین نے وہ وعدہ سرزمین کربلا پر نبھایا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔